رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جس نے کتاب میں مجھ پر درود پاک لکھا تو جب تک میرا نام اس میں رہے گا فرشتے اس کے لیے استغفار یعنی بخشش کی دعا کرتے رہیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. الحمدللہ 1437 سنہ ہجری کے شوال المکرم کی چوتھی شب ہے. مدنی مذاکرے کا ہفتہ وار سلسلہ جاری ہے. آپ سوالات کیجئے، ہر سوال کا جواب اور وہ بھی ثواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں. بند پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کروں گا، بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائے، مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا اپنے موقع پر بلا وجہ ہٹتا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز وجل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ابھی ہم ایک سوال چلا رہے ہیں اور اس کے بعد انشاءاللہ الرحمن ہم آپ کو ایک مدنی گلدستہ مدنی چینل کے ناظرین دکھائیں گے. الیکٹرانک سامان نے بہت سے کام آسان کر دیے ہیں جو محنت طلب تھے، لیکن ان کی وجہ سے محنت نہیں کرنی پڑتی، جیسے پکانے میں، صفائی کرنے میں. اس سے ہماری زندگی آسان تو ہوئی لیکن محنت طلب کام میں جو ایکٹیویٹی ہوتی تھی وہ نہیں رہی. آپ رہنمائی فرمائیں کہ ہم کون سے کام مشینوں کے بجائے اپنے ہاتھوں سے کریں. واقعی مشینوں کی وجہ سے کام میں سرعت آ گئی، یعنی کہ تیزی آ گئی کام میں، کام زیادہ ہونے لگا، لیکن صحت پر اس کے منفی اثرات آپ کے سامنے کہ پہلے جس طرح کی صحتیں ہوتی تھی آج کل شہریوں کی تو کم از کم ایسی صحتیں نہیں ہوتی ہوں گی. ایک ڈاکٹر نے لکھا ہے اپنی کتاب میں کہ ایک بوڑھا شخص تھا، 70-80 سال کا ہوگا شاید، تو وہ کپڑے سے وہ جھٹک رہا تھا کھڑکیاں اور نوکری کرتا تھا، وہ کر رہا تھا. تو میں نے پوچھا بابا یہ کب سے کرتے ہو یہ کام؟ تو بولا انہوں نے بتایا ہوگا میں تو زمانے سے کرتا ہوں یہ کام اس طرح اپنے ہاتھ سے. تو پھر میں نے پوچھا کہ آپ کے کوئی دل میں تکلیف وغیرہ کبھی ہوئی؟ تو وہ بوڑھے صاحب کو غصہ آ گیا، بولا کیوں دل میں تکلیف کیوں ہوگی، ایسا کیوں پوچھتے ہو؟ تو پھر میں نے ان کو ٹھنڈا کیا، بولا کہ ماشاءاللہ آپ یہ جو ہاتھ سے کام کرتے نا تو آپ کی رگیں اور یہ آپ کی نسیں جو ہیں وینز، یہ ان کو موومنٹ ملتی ہے، ان کو ایکسرسائز ملتی ہے اور اس میں خون رکتا نہیں ہے کوئی، مطلب یعنی کہ خون کے لوتھڑے نہیں بنتے اور یہ خون رواں رہتا ہے، تو آپ کو دل کی تکلیف نہیں ہوئی، تو یہ کام اچھا ہے جو آپ کرتے ہیں وغیرہ. تو یوں ہاتھ سے کام کرنے سے صحت پر مثبت اثر پڑتا ہے، اچھا اثر پڑتا ہے، پلس ہے اس میں. لیکن اب تو یہ کہ پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ ہم نے تو ریموٹ کنٹرولر کا نام نہیں سنا تھا، اور سوئچ کے لیے اٹھنا پڑتا تھا، آنا پڑتا تھا، جانا پڑتا تھا. تو یوں بھی تھوڑی بہت یعنی کہ وہ ایکسرسائز ہو جاتی تھی. لیکن اب ریموٹ کنٹرول بیٹھے بیٹھے یوں دبایا تو بتیاں آن ہو گئی، پنکھے چل پڑے وغیرہ. کبھی زمانہ گیا کہ جیسے آپ کمرے میں داخل ہوں گے تو خود ہی وہ لائٹ بھی جل جائے گی، آپ کو ریموٹ استعمال کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. ایئرپورٹ پہ دروازے کھلی جاتے ہیں نا قریب پہنچتے ہیں تو وہ میں نے دیکھا ہے کہ ایک جگہ ہم جاتے ہیں کسی اسلامی بھائی کے یہاں، باہر ملک کی بات کرتا ہوں، تو ابھی تو گھر آیا نہیں ہوتا ہے، کچھ فٹ کا فاصلہ ہوتا ہے، اس کا دروازہ خود بخود کھل جاتا ہے. اوپر سینسر لگے ہوئے ہیں دروازے پر، جب آپ آئیں گے نا تو وہ سینسر اتنی دیر پہلے آنے والے کی اس سینسر جو ہے نا اس کو وہ سینس کر لے گا،
جو آٹومیٹک دروازے نہیں، یہ سینسر سے یوں ہی کھلتے ہیں. اسی طرح جو لائٹیں ہیں نا، تو وہ ایک سینسر لگے ہوئے ہیں، وہ آنے والے کی اس چیز کو لے لیتے ہیں اور وہ لائٹ آن ہو جائے. جب آپ نکلیں گے تو بند ہو جائے گا. باتھ روموں میں بہت ساری جگہوں پر بیرون ملک دیکھیں ہیں کہ اس طرح کے سینسر والی لائٹیں لگی ہوئی ہیں، بٹن کی ضرورت نہیں ہے. اب اس پر یہ آپ کیا فرماتے ہیں؟ کیونکہ یہ بٹن بند کرنا جب آدمی بھول جائے گا تو لائٹ جلتی رہے گی. یہ آٹومیٹک لائٹ بند ہو گئی، آٹومیٹک لائٹ کھل گئی. انگلیوں کو جو ورزش ملتی ہے، بٹن دبانا، پھر اس کے لیے اٹھنا، پھر بھول گیا بند کرنا تو پلٹ کر جانا. وہ پلٹ کے جانا دعوت اسلامی میں ہوگا، مدنی مذاکرے سنتا ہوگا، اتنا مدنی ذہن ہوگا کہ لائٹ بچانی ہے. یا اے سی بند کرنا، اے سی بند کرنے کے بعد لوگ جن کے پاس پیسے زیادہ ہوتے ہیں وہ ایسا زیادہ غفلت کرتے ہوں گے، جن کے پاس کم ہوتے ہوں گے کہ بجلی یار جلتی رہے گی تو چلو بند کر دیتے ہیں. تو یوں ہر فرد ایسا نہیں ہوتا کہ جو ہر وقت بتیاں جلتی رہے بند کرتے ہیں. تو یہ کہ نقصان تو ہیں اس مشینی دور کے، صحت پر تو بڑا اثر ہے. جیسے پہلے گھوڑے سواری ہوتی تھی تو ورزش پورے بدن کو ملتی تھی، اب اسکوٹر سواری ہے تو اکثر جان لیوا ثابت ہو رہی ہے، بہت زیادہ جان لیوا ثابت ہو رہی ہے. اور کسی کا ہاتھ ٹوٹتا ہے، پیر ٹوٹتا ہے، بیچارے کے سر پہ چوٹ آتی ہے، کوما میں چلا جاتا ہے. اور ہیلمیٹ بھی نہیں پہنتے، سستی کرتے ہیں، سر پہ چوٹ لگتی ہے تو پھر بیچارے آزمائش پہ آتے ہیں. یہ جو آپ نے فرمایا نا صحت پر اثر کا، یہ کسی آر او پلانٹ والے نے بتایا تھا کہ اب آج کل جو ہے وہ انٹرنیشنل یہ رولز ہے کہ تقریباً ایک TDS ہوتا ہے پانی میں تھکنیس کتنی، تو اس کو بھی جو ہے نا کم کیا جا رہا ہے کہ کم سے کم رکھی جائے. کہ ایک تو ویسے خوراک میں کیلشیم اور یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں، پھر پانی میں ذرا کیلشیمز وغیرہ ہوتے ہیں. اب جو ہے نا چلت پھرت ہوتی ہے نہیں، تو یوں پھر جو ہے وہ ہارٹ کے مسائل اور یہ سارے معاملات ہوتے ہیں. پانی سے بھی ہارٹ کے مسائل ہوتے ہیں. یہ چونکہ چلت پھرت نہیں ہوتی، پانی میں بھی غذائیت دے لی اور یہ کھانے پینے میں بھی. ہاں نقصانات تو ہیں اس کے، لیکن اب یہ سہولتیں ایسی آ گئی ہیں کہ اب اس کے بغیر اب آدمی چل نہیں سکتا. اب جیسے اتنی ساری لائٹنگ اس وقت ہے، یوں تو چکا چوند ہے لیکن بینائی کے لیے نقصان دہ، اوور لمٹ ہے. جو بھی چیز اپنی حد سے زیادہ ہوگی نقصان کرے گی. یہ بھونپوں کی آوازیں، گاڑیوں کی، گاڑیاں بھاگ رہی ہیں، ٹرین میں چھک 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 وہ گھنٹوں تک وہ ٹرین کی آواز سنتے ہیں تو کان پر تو اثر پڑے گا، سنوائی پر، کہ اس کا ہر ایک کا ایک مطلب لمٹ ہوتی ہے. ان لمٹ ہوگا تو نقصان تو ہوگا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ محمد. کو ایک مدنی منع کا کلام جو اس کے سامنے پڑھا جا رہا ہے اس وقت کے مناظر، یہ ہمارے نگران شورا کے نواز سے بھی ہیں. ماشاء اللہ دھمالیہ مدنی منع ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ محمد. میرا نام روان ہے، میں ضلع اٹک تحصیل گاؤں امیر سے بول رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ پچھلے دنوں مدنی مذاکرہ میں بابا جانی ایک مسئلہ کر رہے تھے. مقتدی جب سلام پھیرے سیدھے ہاتھ سے جو حضرات ہوتے ہیں اور فرشتے اور امام سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، پھر الٹے ہاتھ سے سیدھے ہاتھ سے اگر سلام پھیرتا ہو اس صف میں کوئی سودی بھی بیٹھا ہوتا ہے، کوئی قاتل بھی بیٹھا ہوتا ہے یا الٹے ہاتھ سے، تو کیا ان کو پہ بھی سلام بھیجنا چاہیے؟ امیر علیہ سنت صاحب سے یہ سائل یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے پچھلے دنوں مدنی مذاکرے میں یہ کہا کہ بھائی سلام پھیرے تو سیدھی طرف کی نمازیوں کی، الٹی طرف کی نمازیوں کی جو ہے وہ بھی نیت کرنی چاہیے سلام پھیرتے وقت. تو اب سوال یہ کہ کبھی سیدھی طرف کوئی اگر سودی بیٹھا ہے، کوئی ایسا بیٹھا ہے، کوئی قاتل ہے، تو ہم کیا سب کی نیتیں کرتے رہیں؟ اس میں ایسا ہے کہ کسی فرد معین کی نیت کرنا تو منع لکھا ہے کہ بھئی اس کو سلام کر رہا ہوں، اس کو نہیں کر رہا، اس کو کر رہا ہوں.
صرف مقتدیوں کو سلام کرنا ہے نا. جب سلام پھیرے تو سیدھی طرف کے مقتدیوں کی نیت ہو, سیدھی طرف کے محافظین ہو, کرامن کاتبین میں سے جو بزرگ فرشتہ ہے ان کی نیت کرنی ہے سیدھے ہاتھ پر, اور الٹی طرف اسی طرح مقتدیوں کی اور فرشتوں کی نیتیں کرنی ہے. اور اگر آپ امام کے عین پیچھے ہیں تو دونوں طرف امام کی نیت کرنی ہے. اگر امام آپ کے ایک طرف ہے تو جس طرف امام ہے اس طرف امام کی بھی نیت شامل کرنی ہے. تو یہ تو ہے جماعت سے جب نماز پڑھ رہے ہیں اس وقت کی نیت. اکیلا پڑھ رہا ہے تو پھر کسی بندے کی نیت کرنی نہیں ہے, صرف فرشتوں کی نیت کرنی ہے جب اکیلا نماز پڑھ رہا ہے. اب اگر سیدھی طرف بالفرض جماعت سے نماز پڑھ رہے ہیں, سارے ہی مقتدی سودی ہیں, سود کھاتے ہیں یا قاتل ہیں بالفرض جو بھی ہے, لیکن بہرحال جو سنت ہے اس پر عمل کرنا ہے ہمیں اور فرد کی نیت کرنی نہیں ہے. اس طرف کے مقتدیوں کو آپ سلام کر رہے ہیں. تو اگر کوئی سودی یا قاتل ہے تو نعوذ باللہ وہ غیر مسلم نہیں ہو جاتا, کافر نہیں ہو جاتا. تو یہاں نماز میں سلام کی جو سنت ہے اس کو اپنانا ہے. عقل کے گھوڑے ہم کو نہیں دوڑانے کہ اس کو ٹھوکر لگے گی گر پڑے گا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میں ہانگ کانگ فیضان مدینہ سے عرض کر رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیا نبیوں کے بھی نبی ہیں؟ بے شک میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نبی الانبیاء بھی ہیں, سید الانبیاء بھی ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم وعلیہم الصلاۃ والسلام. تو تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کا ایمان ہے نا سرکار الصلاۃ والسلام پر. اللہ تعالیٰ نے عہد لیا تھا ان سے عالم ارواح کہ مدد کرو گے, ایمان لاؤ گے, ہے نا. ہر نبی کا ہمارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام پر ایمان ہے. بے شک. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. محمد عدنان رضا اتاری قادر پورہ مدینہ الاولیاء ملتان شریف سے عرض کر رہا ہوں. حضور امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ صبح اول وقت میں فجر پڑھ کر سو جانا جبکہ طلوع آفتاب نہ ہوا ہو تو ایسا کرنا کیسا؟ اول تو یہ کہ جان بوجھ کر جماعت ترک نہ کی جائے. اگر کوئی شرعی عذر ہے اور صبح صادق کے بعد یعنی کہ اول وقت میں نماز پڑھ لی اور سو گیا تو گناہ گار نہیں ہوگا. البتہ یہ کہ بہتر یہی ہے کہ سورج نکل آئے اس کے بعد سوئے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میں نماز پڑھتا ہوں اور مجھے آتا نہیں آتا ہے, لیکن خالی الحمد اور کل والا پڑھتا ہوں پوری نماز میں. کیا کیسے یہ میری نماز ہو جائے گی؟ اب دیکھو ان کے لیے تو یہاں مدرسۃ المدینہ بالغان ہاتھوں ہاتھ قائم کرنا پڑے گا. جس طرح انہوں نے سوال فرمایا الحمد بولا انہوں نے. تحیات میں یہی ہے نا کہ اگر نہیں آتی تو قاعدے کی مقدار تحیات کی مقدار ٹھہرنا تو فرض ہے. فرض ہے قاعدہ خیرہ میں. تو یہ بیٹے آپ مدرسۃ المدینہ بالغان دعوت اسلامی کے کئی مقامات پر سینکڑوں ہزاروں مقامات پر ہیں, تو وہ ڈھونڈ کر تلاش کر کے آپ سیکھ لیجئے, ورنہ مسجد کے امام صاحب سے سیکھ لیجئے. سیکھنا تو پڑے گا نا. تو شروع میں نوٹیں گننا بھی نہیں آتی تھی, آخر وہ سیکھ ہی گئے نا. کپڑے پہننا بھی نہیں آتے تھے, آخر سیکھ گئے. کاروبار کرنا بھی نہیں آتا تھا. تو بہرحال یہ کہ وہ نماز بھی خود بخود تو نہیں آتی, نہ قرآن شریف پڑھنا خود بخود آتا ہے, سیکھنا پڑتا ہے. تو سیکھ لیجئے. ویسے یہ مسئلہ ہے کہ فرضوں میں ایک ہی سورہ فاتحہ کے بعد ایک ہی سورت پڑھنا یہ مکروہ تنزیہی ہے, اور اس کی عادت بھی نہ بنائی جائے, کہ ورنہ مطلب یہ کہ جیسے بار بار اسی سورت کو روز پڑھتا رہا فرضوں میں, یہ بھی مناسب نہیں ہے. اب جس کو نہیں آتا اس کے لیے نامناسب بھی نہیں ہے, مگر اس کو یاد کرنا چاہیے. اور صحیح اگر وہ پڑھتا ہے سورہ فاتحہ اور سورۃ الاخلاص تو اس کی نماز ہو جائے گی.
واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب. احسن اتاری مرکز الاولیاء لاہور سے. میٹھے مرشدی کی بارگاہ میں ایک سوال عرض ہے کہ جب ہم قیام میں امام صاحب کے پیچھے خاموش کھڑے ہوتے ہیں اس وقت ہمیں کیا تصور کرنا چاہیے؟ کہ ہم قرآن پاک کی آیات کے ترجمے پر غور کریں یا اگر صورتیں یاد ہوں تو ان کی حفظ پر غور کریں یا اپنی آخرت کو یاد کریں، اللہ کو یاد کریں؟ جب امام بالکل خاموش ہے اس وقت بھائی یہی تصور کرے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا. اب میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، یہ تو بہت اعلیٰ درجے کے خواص، بلکہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے یہ بھی خواص کے لیے لکھا ہے. تو لیکن بہرحال اس کا کوشش کی جائے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے، یہ تصور بندہ رہے نماز میں. یہ ہو کہ میری زندگی کی یہ آخری نماز ہے، شروع کرتے ہوئے یہ ذہن میں ہو. شرائط اور آداب کے مطابق نماز ادا کرنا یہ خشوع اور خضوع ہی کی قسم ہے. عوام کے لیے یہ ہے خشوع خضوع. خواص کے لیے مزید آگے بھی منزلیں اس کے ساتھ ساتھ، یہ تو چھوڑنے نہیں ہے. شرائط چھوڑ دے تو پھر خواص وہ کہلائے گا نہیں نا خواص میں سے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. خشوع اور خضوع سے پڑھوں سب نمازیں، خشوع اور خضوع سے پڑھوں سب نمازیں، ہو توفیق اس کی عطا یا الہی، ہو توفیق ایسی عطا یا الہی، محبت میں اپنی گمایا الہی. جی میں اسیب عرض کر رہا ہوں علی پور سے. میرا سوال یہ ہے کہ کیا عورتیں میز کے اوپر بیٹھ کر نماز ادا کر سکتی ہیں؟ اس بارے میں رہنمائی فرمائیں. میز پر؟ جی اچھا بیٹھ کر. میز پر ویسے کھڑے کھڑے تو سبھی ادا کر سکتے ہیں نماز، جبکہ اور کوئی اس میں معنی شرعی نہ ہو. رہا بیٹھ کر، اگر وہ شرعی اجازت سے نماز پڑھ رہی ہے، فرض، وتر اور سنت فجر، ان میں تو قیام فرض ہے، تو بلا عذر اگر کوئی اس طرح بیٹھ کر پڑھے گا یا پڑھے گی تب تو ان کی نماز نہیں ہوگی. اور نفلیں پڑھتے ہیں یا دیگر سنتیں پڑھتے ہیں بیٹھ کر تو نمازیں یہ ہو جائیں گی، مگر بلا عذر پڑھنے سے نفل کا ثواب بیٹھ کر پڑھیں گے تو آدھا ملے گا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. توبو الی اللہ استغفر اللہ. صلو علی الحبیب. غیبت کے خلاف جنگ، نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے. محبتوں کے چور انشاءاللہ. سر پہ امامہ، دکھ پہ داری، سر پر زلفیں، اکثر نظریں، حیا سے نظریں انشاءاللہ. شیطان کے خلاف جنگ، مسجد ورو تحریک. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مدنی چینل کے ناظرین کو کیا وہ مناظر دکھائیں؟ کیا جی فرماتے ہیں؟ دکھائیں. پوچھیں گے نا میرے سنت سے کہ نمازیں جو ادا ہوئی ہیں ڈپریشن والے ہوتے ہیں ان کو سمجھائیں گے نہیں کیسے ہونی چاہیے، کیا ہونا چاہیے. آئیے مدنی چینل کے ناظرین آپ کو دکھاتے ہیں نظر رکھنا کرے دن رات یہ سنت کی خدمت. یا رسول اللہ شغال
سوال آپ سے یہ کرنا تھا کہ جس طرح ابھی آپریشن کے بعد جو آپ کو محسوس ہوا افاقہ جس وقت، تو آپ نے جو نماز پڑھی تو کئی مرتبہ ایسا دیکھا جاتا ہے کہ بعض لوگ آپریشن یا اس طرح کا کوئی ان کے ساتھ طبی مسئلہ ہوتا ہے تو یہ کئی دنوں تک زمین پر بیٹھ کے یا کرسی پہ بیٹھ کر نماز پڑھتے ہیں اور سجدہ وغیرہ نہیں کرتے. تو صورتحال کیا ہے کہ کب مطلب کہ یہ سجدے وغیرہ کی کیفیت پائے کب نہ پائے، ایسے میں آپ کو کیا اس معاملے میں تجربہ ہے، رہنمائی ہو جائے؟ ہر ایک کا تو آپریشن ہوتا نہیں ہے جی. یہ لوگوں کو تعجب ہوگا کہ یہ کیا دکھا رہے ہیں، نماز کھڑے کھڑے پڑھ رہا تو ہم بھی پڑھتے ہیں. جی. عام آدمی تو یہی سوچے گا کمال کیا ہے. عام آدمی کو اب آپ بتائیں کہ اس میں مسئلہ کیا ہے، کیونکہ یہ آپ کو بھی اس کا اندازہ ہے کہ لوگ کئی دنوں تک یا مہینوں تک بعض اوقات سجدہ نہیں کرتے یا قیام نہیں کرتے، اس طرح کے مسائل ہوتے ہیں. دراصل میں نے 5 نمازیں تو اشارے سے پڑھی، پوزیشن ایسی تھی کہ میں نہیں کر سکتا تھا. تو جب سجدہ کرنے پر قدرت نہیں رہتی تو قیام جو ہے نا وہ ساقط ہو جاتا ہے، اب قیام اس کو معاف ہے. تو اب چونکہ میرا آپریشن جس دن ہوا تو اس دن تو پوزیشن نہیں تھی میری کہ میں سجدے میں باقاعدہ جس طرح نارمل آدمی جا سکتا ہے یا بیٹھ کر بھی جا سکتا ہے، وہ جھکنے پر ہی میرا سمجھو کہ وہ پوزیشن نہیں تھی. تو اب مگر میرے کو تھوڑا ٹینشن تو نماز، طہارت، پاک صاف رہنا، اور اس میں تھوڑا میں بہت پرانا ٹینشن ہے میرا، اور مجھے مزہ نہیں آتا اس پاک صاف ہونا ضروری ہے، نماز صحیح طریقے سے ہو وغیرہ. تو اب 5 نمازیں تو میں نے کر لی ترکیب. اب خیر وہ یورین بیگ بھی مجھے لگا نہیں تھا ہاسپٹل میں، لیکن مجھے ایسی تکلیفیں شروع ہو گئی کہ وہ یورین بیگ لگوانا پڑ گیا. پھر یورین بیگ بھی میں نے الحمدللہ وہ نکلوا دیا کل رات کو. اور میں بہرحال یہ کہ 5 نمازوں کے بعد میں نے کھڑے ہو کر نماز پڑھنا شروع کر دی. لیکن اب پھر وہ میرا جو جس طرح کا انداز ہے، جس جگہ پر میرا آپریشن ہوا نا، اس کو موومنٹ نہیں ہونی چاہیے. اب جیسے میں کل آ گیا نیچے اور لوگوں سے، عیسائی بھائیوں سے ملاقاتیں کی، وہ بیٹھا رہا گھنٹوں، بولتا رہا، اب بہت کچھ ہوتا رہا. جوش میں آ کر میں نے سب کچھ کر لیا. تو اب اس کا کچھ اثر پڑا ہے. تو آج مفتی فضیل صاحب سے اور ڈاکٹر صاحب کی بھی بات کروا دی، ہمارے جو یہاں ڈاکٹر ہیں، اپنے سرجن نہیں، جو دوسرے ڈاکٹر اپنے اسلامی بھائی ہیں وہ جو کرتے ہیں دیکھ بھال، تو انہوں نے کچھ باتیں کی. تو اس پر مفتی فضیل صاحب نے کچھ اس طرح کا اندیا ارشاد فرمایا کہ عقلاً اور شرعاً دونوں طرح سمجھ میں آتا ہے کہ یہ یورین بیگ بھی لگا سکتے ہیں اور بیٹھ کر نماز بھی پڑھ سکتے ہیں. کھڑے ہو کر ان کو نہیں پڑھنی چاہیے. اگرچہ کھڑے ہو کر میں یوں تو سجدے میں چلا جاتا ہوں، لیکن زخم جو ہلتا جلتا ہے اس کو زد پڑتی ہے تو یہ خراب ہو کر مزید پریشانی کا باعث بن سکتا ہے. بلکہ کچھ یعنی یوں آزمائش شروع ہو گئی ہے، سمجھے. انشاءاللہ وہ تو خیر یورین بیگ تو میں نے نہیں لگانے دیا. میرے کو 1 دن مہلت دے دو. میں نے کہا کیونکہ میں نے کہا دیکھو میں اب کرسی پر نماز پڑھوں گا. میں نے مغرب سے پھر کرسی سنبھال لی ہے نماز میں، تو کرسی پر نماز پڑھوں گا. میں عیسائی بھائیوں میں بیٹھوں گا نہیں زیادہ، میں لیٹا روزہ میں اکیلا. اب مجھے سب چھوڑ کے چلے جائیں گے کمرے میں بند کر کے، اب 72 گھنٹے پڑے رہو یہ بولتے ہیں. تو اب میں اب پاگل ہو جاؤں گا. تو عیسائی بھائی بھلے آئے جائیں، ملے نہیں مجھ سے، بیٹھے رہیں گے تو میں لیٹا رہوں گا. تو تھوڑی رونق مجھے بھی چاہیے نا. وہ ذکر و اذکار ہوگا، نعت شریف سنائے گا کوئی کچھ، تو یہ اپنی اچھا وقت گزرے گا. آج تو ماشاءاللہ میری آل بھی ان کی 15 تاریخ کی فلائٹ تھی. تو یہ محبت میں یہ لوگ منا بھی کیا کہ یار میں کیسے بولوں مدینہ چھوڑ کے آ جاؤ. بولا ہم جلدی سیٹ کرا رہے ہیں. بھاگ دوڑ کر کے کافی رقم انہوں نے، مطلب 50,000 روپے ان کا خرچہ ہوا اور سیٹیں کروا گئی ہے. اچانک مجھے سرپرائز دیا، مجھے پتا بھی نہیں تھا، اچانک میرے پاس ہی پہنچ گئے میرا خاندان. جب سے آپ کا آپریشن کا پتہ چلا تھا، جب سے کوششیں کر رہے تھے پہنچ جائیں ہم.
تو ان کی الگ فلائٹ بک تھی, سیٹ بک تھی, کینسل کروا دی انہوں نے. تو یہ بھی ایک رونق کا سبب ہوا نا میرے لیے. تو اب میں جو اپنا حسب معمول کام ہے, تحریری کام, وہ ابھی اس پر ذرا وہ جمے گا نہیں وہ کام. تو بیٹھ کر کرنا ہوگا, پھر دل بھی لگے, دماغ بھی اتنا ساتھ دے. انشاءاللہ آپ دعائیں کریں گے تو جلدی ریکوری ہو جائے گی. ویسے یہ میری جو بھی ریکوری ہوئی نا, یہ ہے تو حیرت انگیز, یہ اللہ کا کرم ہے. ڈاکٹر نے مجھے, اپنے ڈاکٹر نے کہا کہ یار تم مدنی چینل پر اس کا جواب دو, یہ ہوا کیسے. بولا جب آپریشن ہوتا ہے تو ایک دن تو ICU میں رہنا پڑتا ہے, سمجھا گھر پہنچ گئے. پھر وارڈ میں منتقل کرتے ہیں, وہ دوسری بھی اسپتال کا آدمی تھا, بولا وہ 7-8 دن رکھتے ہیں ہاسپٹل میں یہ ہرنیا والے کو, پھر اس کو چھٹی دیتے ہیں. ICU میں داخلہ ہوتا ہے اور کچھ بھی نہیں, تو یہ 3 گھنٹے میں باہر بالکل گھر پہنچ گئے. باپا عمر کا بھی تقاضا ہے الحمدللہ. اب یہ کہ اس میں نظر کا لگنا بھی حق ہے, کہ لوگوں نے تعجب کیا ہوگا جو ان چیزوں کو جانتے, جو نہیں سمجھتے ان کے لیے مسئلہ نہیں. اگر اپنے کو تو پاؤں میں کانچ لگ گیا تھا, آپ نے بھی تو گھر پہ بیٹھے ہوئے تھے, تو یہ کانچ لگنے کا مسئلہ دوسرا ہے. یہ گوشت کاٹ کے آنتوں کو دھکا مار کے پھر کچھ وہ اس کو کچھ بولتے ہیں, بھول یار, کچھ یہ کوئی چیز اندر ڈالتے ہیں, وہ روئی ٹائپ یا کوئی اس طرح کی چیز ہے وہ ڈالتے ہیں, وہ ڈالتے ہیں گاس سمجھے. اور یہ ہلنے جلنے سے وہ اگر اپسیٹ ہو گئی نا تو لمبا مسئلہ ہو سکتا ہے. بولا یہ ابھی گوشت کو پکڑے گی, اس کو وہ دیوار بن کے وہ جو خالی جگہ تھی نا اس کو یہ پر کرے گی. ہاں, یہ شاید 72 گھنٹے اس کو لگیں گے, ہلے جلے نہیں بندہ اس کو پکڑنے میں. باپا یہ جوان بیٹھے ہوئے ہیں باپا آپ کے مرید, یہ ہرنیا کے آپریشن. اچھا, صادق بھائی باپا ہند سے ہیں, یہ کہہ رہے ہیں میرا 1.5 دن تک میں بے ہوش رہا تھا. 1.5 دن تک بے ہوش رہے باپا؟ تقریباً 10-12 سال پہلے ہرنیا کا آپریشن ہوا تھا, 1 سے 1.5 دن تقریباً ہوش نہیں تھا. جب ہوش آیا تب بھی مطلب ایک انسان 4 دکھ رہے تھے, اتنا نشہ تھا. اور پھر 10-15 دن تقریباً ایڈمٹ رہا تھا. 10-15 دن؟ جی ہاسپٹل میں ایڈمٹ رہے. تو اس کے بعد بھی پھر گھر پہ بھی بہت احتیاط ہے, ڈاکٹر نے بتائی تھی چلنا نہیں ہے زیادہ, لیٹے ہی رہنے کا. اب ٹیکنالوجی بھی تو ہائی ہو گئی ہے, تو باپا بتانا پڑے گا ہوا کیسے یہ. اب یہ کل بتائیں گے. اچھا, کل انشاءاللہ بتائیں گے کہ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ 4 آدمی نظر آتے تھے, تو آپریشن کے بعد حضرت کیا کیا فرما رہے تھے, انشاءاللہ یہ کل دکھائیں گے. کل رات 9:45 بجے مدنی چینل پر آپ کو کیا دکھائیں گے, آئیے اس کی ایک جھلک دکھا دیں. اے خدا میرے باپا کو آباد رکھ. اس وقت آپ آپریشن کی طرف جا رہے ہیں. یا اللہ میں مسلمان ہوں, غلام مصطفیٰ ہوں, سلامت کر دنیا سے چاہوں. یا اللہ مجھے تجھ سے محبت ہے, تیرے پیارے حبیب سے محبت ہے. کل 9:45 بجے یہ سلسلہ انشاءاللہ مدنی چینل براہ راست دیکھیں گے. یہ ابھی ایک جھلک دیکھی ہے آپ نے, کہ ہمارے پاس بہت ساری ایسی اہل سنت کے اس وقت کے مناظر ہیں, اور آپ کے لیے مزید اس میں جو دیکھنے سننے کا ہوگا وہ یہ بھی ہوگا کہ اہل سنت نے کئی باتیں, کئی مدنی پھول یا کئی ایسے کلام ایسا ہے جو ان کی اپنی مادری زبان میں میمنی میں, اس کا انشاءاللہ ہم حسب ضرورت ترجمہ بھی کر کے آپ کو بتائیں گے. تو یہ دیکھ کر انشاءاللہ اندازہ بھی ہوگا اللہ تعالیٰ کی کس قدر رحمت شامل حال رہی ہے. یعنی یوں کہہ سکتے ہیں کہ جب آدمی ہوش و حواس میں ہوتا ہے تو اس کو تو مثال آپ ہے, اور جب بے ہوشی کی طرف ہیں تو وہ بھی بے ہوشی بھی مثالی ہے. یہ بے ہوشی کی طرف تو نہیں بے ہوشی تھی, لیکن کئی ہوش والوں کو ہوش میں لا رہے تھے جو وہاں موجود تھے. ہوش والوں کو ہوش میں لا رہے تھے, ہوش والوں کو ہوش میں لا رہے تھے. وہ کہتے ہیں نا کہ وہ بابا سوئے ہوئے کو جگانا آسان ہے, جاگے ہوئے کو جگانا مشکل ہے. آپ کو یاد ہوگا صوفی نگر کا واقعہ, وہ اب بھی بیان کرتے ہیں, کئی جگہوں پر بیان کرتے ہیں. اور آپ جو میں شعبان المعظم میں وہاں جو میری حاضری تھی تو وہ یہی کہہ رہے تھے, بولے اب تک میں
بس حضرت مجھے وہ عبد المجید نوری صاحب پچھلے دنوں بیمار بھی ہوئے تھے، آپ نے عیادت بھی کی تھی ان کی، پھر انہوں نے شکریہ کا صوتی پیغام بھی آپ کی طرف بھیجا تھا. تو وہ اب بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ اتنے برسوں تک میں کرسی پر نماز پڑھتا تھا. جب امیر سنت ساؤتھ افریقہ صوفی نگر تشریف لائے تھے تو انہوں نے جماعت کی ترکیب تھی تو وہ کرسی پر بیٹھے تھے. تو امیر سنت نے ان سے ذرا فرمایا کہ، تو انہوں نے بتایا، تو آپ نے فرمایا کہ آپ پڑھ لیں. تو بھی انہوں نے ان کو کہا کہ آپ کھڑے کھڑے نماز پڑھ کر سجدہ کریں. تو بس وہ انہوں نے وہ اس وقت جو کھڑے کھڑے نماز برسوں تک وہ کرسی کا استعمال کرتے رہے اور کھڑے کھڑے نماز پڑھ کر جو انہوں نے سجدہ کیا تو غالباً اس کو 2 سال ہونے والے ہیں، تقریباً 2 سال ہونے والے ہوں گے. پہلی بار گئے تھے، پہلی بار جب آپ گئے تھے. وہ آج تک وہ اسی طرح سجدہ کر رہے ہیں، زمین پر نماز پڑھ رہے ہیں. وہ ایک اور کے ساتھ بھی ہوا تھا، ان کا بائی پاس کا آپریشن ہوا تھا اور ہم نے نماز پڑھی تھی ساتھ، تو وہ کرسی بھی لے کے بیٹھ گئے تھے. آپ تھے؟ جی میں تھا، ہم ساتھ ایک ہی صف میں تھے. تو وہ بھی ہمارے بائی پاس کا آپریشن ہوا تھا ہمارے اسلامی بھائی کا، تو وہ کرسی پہ نماز پہ چند ماہ ہو چکے تھے. ہم نے فرمایا کہ یار کرسی ہٹاؤ، وہ بہت اپنائیت والا ان کے ساتھ تعلق ہے، کرسی ہٹاؤ اور زمین پر سجدہ کرو. تو انہوں نے کئی مہینوں کے بعد زمین پہ پہلا سجدہ کیا اور اتنے خوش ہوئے تھے، یار اللہ کا شکر ہے میں نے زمین پر سجدہ کیا. اور ڈاکٹر جو بولتے ہیں وہ حرف آخر ہوتا ہے، اور ڈاکٹر بیچارے بس بولتے رہتے ہیں. ان کو ڈاکٹروں کو تھوڑی وہ علم دین تو نہیں ہوتا. ڈاکٹر اگر کہہ دے تو پھر کیا کرنا ہے؟ ڈاکٹر نے کہہ تو دیا. طبیب حاذق ہو، یعنی کہ ماہر ڈاکٹر ہو اور باشرع ہو، فاسق نہ ہو، وہ کہے، یا خود اپنا تجربہ ہے کہ مجھے یوں میں زمین پر سجدہ کروں گا تو مجھے بیماری بڑھ جائے گی یا دیر میں اچھا ہوں گا، یا یہ کہ زخم بہتا ہے، سجدہ کرتا ہے، سجدہ کر لیتا ہے، زمین پر پیشانی رکھ دیتا ہے، اب زخم بہنا شروع ہو جاتا ہے تو اس کو بھی اجازت ہے کہ وہ اس کا بھی قیام وہی سجدہ ساقط. مفتی فضیل صاحب فرما رہے تھے جو آنکھوں کا جن کا آپریشن ہوتا ہے انہیں بھی سجدہ نہ کرنے کی ان کو اجازت دی جاتی ہے، اور نقصان، کیونکہ اس سے آنکھوں کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ رہتا ہے، آپریشن ضائع ہو سکتا ہے. مطلب وہ کوشش ہے ساری. تو یوں شرعی رہنمائی لے لینی چاہیے. میں نے بھی آج شرعی رہنمائی لے کر ہی وہ پھر میں نے دوبارہ بیٹھ کر شروع کی نماز. ہاں تو باپا گھر میں ایسے کھڑے ہو کر میں پڑھ تو سکتا ہوں، پڑھ تو لوں گا، لیکن وہی کہ اس کا دیر میں اچھا ہونا یا بہت زیادہ ضرر پہنچ سکتا ہے، نقصان ہو سکتا ہے. تو پہلی بار بھی جو جیسے یورین بیگ اور جو بھی لگا سب پہ شرعی رہنمائی ہی لی تھی تقریباً معاملہ. جی ہاں. یہاں تو گھر میں ذرا سا کوئی بیمار ہوتا ہے یا کوئی بڑی عمر کے ہوتے ہیں تو اس کو یہ ہمدردی سمجھتے ہیں کہ نہیں آپ کرسی پہ پڑھ لو، بیٹھ کے پڑھ لو، کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ اپنی طور پر یہ کہنا شروع کر دیتے ہیں. ایسا نہیں کرنا چاہیے، علماء کی رہنمائی حاصل کرنی چاہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے مرشد، یہ بتائیے کہ جو والدین یا دادا دادی یا نانا نانی قریب المرگ ہوں اور ضعیفیت کی وجہ سے، علالت کی وجہ سے وہ بستر پر آ جائیں تو ایسے بزرگوں کے لیے یا ایسے والدین کے لیے موت کی دعا کرنا کیسا؟ یعنی اولاد موت کی دعا کرے تو بہت نالائق اولاد ہو تو وہی کریں گے. مٹی اللہ مٹی ٹھنڈی کریں گے بولتے. یہ تو بالکل بہت بڑا بے وفا ہے ایسا شخص جو ماں باپ کے لیے ایسی دعا مانگتا ہے. یہ ہے بد دعا، مگر بد دعا یہ اس میں یوں سمجھتے ہوں گے کہ یہ بیچارہ تکلیف سے آزاد ہوگا، ہے نا، آسانی کے لیے. اپنے تو ویسے بھی اگر اپنے لیے بھی ایسی صورتحال ہو تو یہی دعا کرنا ہے کہ جب تک میری زندگی میرے لیے بہتر ہے تو مجھے باقی رکھ، اور جب میری زندگی بہتر نہیں تو پھر مجھے موت. یعنی یہ کہ حدیث میں یہ ارشاد فرمائے کہ اگر کوئی کرے تو اس طریقے سے دعا کرے. اب جس کی جیسے سکرات لمبی ہو جاتی ہے تو اس میں کیا دعا کرے؟ آسانی سے مراد وہی ہوتا ہے کہ جلدی روح قبض ہو جائے. وہ تو یہی دعا نیت یہی کرے کہ آسانی کی نیت کرے، باقی اب جو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے آسانی فرمائے. اس میں بسا اوقات بابا ایسا میرے ساتھ ہوا تھا پچھلے تھوڑے عرصے پہلے. ایک ہاسپٹل میں کسی وجہ سے میرا جانا ہوا تھا تو وہاں ایک مجھے بتایا کہ ہیں ان کو آپ دیکھ لیں. تو میں پھر چلا گیا تھا تو پھر وہ مجھے باہر لے گئے اور کہا کہ اصل میں ہاسپٹل میں بابا بل بھی اتنا چڑھ رہا ہوتا ہے. اچھا ڈاکٹر کہتے ہیں کہ آپ موو بھی نہیں کر سکتے، موو کریں یہاں سے لے جائیں گے تو ہماری گارنٹی نہیں ہے، ان کا بیڈ خالی ہو رہا ہوگا. ایسے کئی وجوہات بعض اوقات بنتی ہیں.
تو یہ خرچہ بھی ہو رہا ہے، یہ بھی ہو رہا ہے. تو جو یہ سوال ہوا نا تقریباً اسی طرح کا اس نے مجھے اظہار کیا تھا، بیٹا تھا اس کا، کہ تو پھر عرض کرنے کی کوشش کی تھی کہ یار آپ خیر کی دعا کریں، سلامتی کی دعا کریں، اللہ بہتر. جو خدا اس کو مارنے پر قادر ہے وہ صحت دینے پر بھی قادر ہے. یہ کہتے ہیں کہ ہم سے ان کی تکلیف نہیں دیکھی جاتی. 2 مہینے سے باپا مطلب کومے میں ہیں، اسی کیفیت میں، نہ زندگی موت کی کشمکش کوئی میں. کہ اللہ تعالیٰ اس کے حق میں زندگی بہتر ہو تو زندگی دے، موت بہتر ہو تو موت دے. بہتری کی آسانی کی دعا کرے. یہ بہار شریعت حصہ 4 جلد اول صفحہ نمبر 807. کسی مصیبت پر موت کی آرزو نہ کرے کہ اس کی ممانعت آئی ہے اور ناچار کرنی ہی ہے تو یوں کہے الہی مجھے زندہ رکھ جب تک زندگی میرے لیے خیر یعنی بھلائی ہو، اور موت دے جب موت میرے لیے بہتر ہو. اچھا اب اس میں تو ہے اپنے لیے، دوسروں کے لیے آسانی کی یہاں دعا. 2 صورتیں ہیں نا جس کو ہم حقیقت، اگر تھوڑا سا ہم حقیقت حال کی طرف غور کریں نا، کہ جو یہ دعا کروا رہا ہے اس سے اس جو بستر پر ہے اس سے ہمدردی کتنی ہے، اور خدمت میں جو اس کا جو اپنا وقت اور اپنا جو سرمایہ لگ رہا ہے، اور جو پوری فیملی ڈسٹرب ہے اس سے، کیونکہ یہ تصورات کا شاید کوئی انکار کرے تو کرے، یہ تصورات اپنی جگہ پر قائم ہیں کہ جو مریض بستر پر ہیں وہ والد ہیں یا جو بھی ہیں. کیونکہ اگر یہ بستر کے اوپر اس کا بیٹا ہے تو شاید یہ اپنے بیٹے کے لیے یہ دعا کرے گا کہ نہیں کرے گا، اور اگر بستر پر اس کا برا والد ہے تو برے والد کے لیے وہ دعا کروا رہا ہے کہ نہیں کروا رہا. اگر اس کا جوان بیٹا 18-19 سال کا جوان بیٹا یا 20-21 سال کا بیٹا کا اس طرح بستر پر ہو تو ہو سکتا ہے یہ سب سے اس کی شفا کے لیے دعائیں کرواتا رہے گا کہ کسی صورت میرا بیٹا واپس آ جائے. تو یہ تھوڑی چیزیں ہیں جس میں نیت کی درستی، جو مسئلہ بیان کیا نا، تو نیت کی درستی بہت ضروری ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.